بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عاشرہ آج سے شروع ہونے والا ہے، اور اس میں کئی افراد صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے لوگوں کے اوپر سے ذمہ ہٹ گیا، اور اگر بستی میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو قیامت میں سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ اعتکاف اتنی فضیلت والا ہے، سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر استطاعت ہو تو تم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ضرور کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، ہمیں اس اعتکاف کرنے سے کیا ملے گا؟ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اگر آپ حضرات میں استطاعت ہو تو آپ حضرات اعتکاف کریں، اور اعتکاف جہاں ہم کرتے ہیں وہاں ہم اعتکاف کے ضروری مسائل کا بھی لحاظ رکھیں۔ مسجد کے اندر اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں تو ہمیں مسجد کے سارے آداب کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اعتکاف بھی کریں اور رات کو جب تراویح کی نماز ہو جائیں تو وہاں حوض کے پاس بیٹھ کے میول بھی کھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جو چیزیں ہیں، ویمل کھانا، مسالے کھانا، یہ وہاں جا کر بیٹھ کر کھانا، ہم بیٹھے اعتکاف میں ہیں اور ایسے کاموں میں ملوث ہو جائیں تو کیا مطلب کا ہوا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر وہ کام کرو جس سے اللہ اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ اس لیے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ان مسائل کا دھیان رکھیں، مسجد میں رہ رہے ہیں، مسجد کا ادب و احترام کریں۔ کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ لوگ اگر زیادہ ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم قرآن لے کر بیٹھ جائیں، اور مسجد میں کوئی نہ ہو تو ہم صرف ایسے ہی سوئے پڑے رہیں۔ مسجد کا ادب و احترام کرے، یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کی خالص رضا کے لیے بندہ اگر اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ ہو، تو ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ آپ حضرات اس کا خیال رکھیں۔ اور آج کی رات 21ویں شب شہادت مولائے کائنات، باب مدینۃ العلم، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آج ان کے متعلق بھی کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ شاعر نے کہا تھا، خاموش ہیں
خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ہمارے کچھ لوگوں کا معیار ایسا بن چکا ہے, ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر مولا کائنات کی تعریف سنتے ہیں جو 10 دن تک نہاتے نہیں ہیں. ایسے ملنگوں فقیروں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ علی ہے, یہ علی ہے. ایسے نہ نہانے والوں کے پاس, ایسے ہمیشہ ناپاک رہنے والوں کے پاس جا کر مولا علی کا تذکرہ مت سنو. مولا علی کا تذکرہ سننا ہے تو اس سے سنو جس کے دل میں سرکار کی محبت موجود ہے, جو سرکار سے بھی محبت کرتا ہے, سرکار کی آل سے بھی محبت کرتا ہے, سرکار کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کیا علی علی کرو گے. سنو, ہم وہ علی علی کہتے ہیں, ہم نہ کسی کو آگے بڑھاتے ہیں نہ کسی کو پیچھے کرتے ہیں. ہم سارے صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسا سرکار نے ہمیں بتایا ہے. کچھ لوگوں کے وہاں ایسا ہے سیدنا صدیق اکبر کو پیچھے کر دیا, مولا کائنات کو آگے کر دیا. کچھ لوگوں نے سرکار کو بھی پیچھے کر دیا, مولا کائنات کو آگے کر دیا. سنو, ہم وہ علی والے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل, دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہم مولا کائنات کو اس طرح مانتے ہیں جیسا ہمیں سرکار نے بتایا ہے. اور کیسا سرکار نے بتایا ہے؟ اہل صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. اہل صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, یعنی کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں. جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر سلام کرے, جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر سلام کرے, ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں. اس طرح ہم مولا کائنات کو مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ کوئی ڈاما ڈول والا نہیں ہے, ہم کمزور عقیدے والے نہیں ہیں, ہم تو مضبوط علی کے ماننے والے ہیں. اور جب ہم علی کے ماننے والے ہیں, کون ہے مولا کائنات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے نوازا ہے؟ خانہ کعبہ میں جن کی ولادت ہو رہی ہے, کوئی اپنے گھر پہ پیدا ہوتا ہے, کوئی اسپتال میں پیدا ہوتا ہے, کوئی 108 میں پیدا ہوتا ہے, لیکن علی وہ علی ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا ہے. اور جب مولا کائنات پیدا ہوئے 3 دن تک آپ خانہ کعبہ میں رہے. تیسرے دن آپ کے والد جناب ابو طالب مولا کائنات کو اٹھا کر لے آئے سرکار کے پاس اور آ کر عرض کی بھتیجے بچہ پیدا ہوا ہے, ہر طرح سے اچھا ہے, خوبصورت بھی ہے, چہرہ بھی اچھا ہے, ساری چیزیں بھتیجے اچھی ہے, لیکن ڈر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 3 دن پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے اب تک بچے نے آنکھ نہیں کھولی, بچے نے آنکھ نہیں کھولی. جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں, اے بھتیجے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بچہ ہر اعتبار سے تو اچھا ہے, ہو سکتا ہے نابینا ہو, آنکھوں کی روشنی نہ ہو. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا لاؤ بچہ میرے ہاتھ میں دو. سرکار نے مولا کائنات کو 3 دن کی عمر اپنے ہاتھ میں لیا. ہاتھ میں لینا تھا کہ مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا, آنکھیں کھولی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے. یہ کتاب کے الفاظ ہیں, 3 دن کی عمر ہے, مولا کائنات سرکار کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے. سرکار نے ارشاد فرمایا اے چچا آپ تو کہہ رہے تھے بچہ نابینا ہے, دیکھو بچے نے آنکھ کھول دی, بچے نے آنکھ کھول دی. مولا کائنات سے بعد میں پوچھا گیا حضور کیا بات تھی, آپ نے 3 دن تک آنکھ نہ کھولی, 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھے, آنکھ نہ کھولی, جیسے ہی سرکار کی گود میں گئے آپ نے آنکھ کھول دی, کیا بات ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں میں یہ چاہتا تھا کہ زمین پر آؤں, سب سے پہلے اگر کسی کا دیدار کروں تو سرکار کا دیدار کروں, اگر کسی کا دیدار کروں تو سرکار کا. خانہ کعبہ میں ہے, خانہ کعبہ کو نہ دیکھا, علی خانہ کعبہ میں ہے. میں یہ ایک نقطہ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, علی خانہ کعبہ میں ہے. ساری دنیا میں جو افضل جگہ ہے,
ایسی جگہ پر علی ہیں، لیکن علی نے آنکھ کو نہ کھولا. علی نے آنکھ اس وقت کھولی جب سامنے چہرے مصطفیٰ تھا. علی نے آنکھ اس وقت کھولی جب سامنے چہرے مصطفیٰ تھا. گویا علی کا بھی عقیدہ وہی تھا جو ہمیں بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے. کون سا عقیدہ دیا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. یہ باب مدینۃ المولائے کائنات ہیں. اور وہ مولائے کائنات کتابوں میں آتا ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کو جب اپنی گود میں لیا، مولائے کائنات نے آنکھیں کھول دی تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی کو غسل دیا. اور غسل دیتے دیتے سرکار نے ارشاد فرمایا، آج میں علی کو غسل دے رہا ہوں، میرا آخری غسل بھی علی مجھے دے گا. کتنی بڑی غیب کی بات. لوگ کہتے ہیں ہمیں کتابوں میں ملتا نہیں ہے. سرکار فرما رہے مولائے کائنات کی ولادت کے 3 دن کے بعد کہ آج میں علی کو غسل دے رہا ہوں. ایک وقت وہ آئے گا جب میں اس دنیا سے ظاہری وصال فرما کر جاؤں گا، تب مجھے آخری جو غسل دیا جائے گا وہ بھی علی دیں گے. سرکار کو یہ بھی معلوم ہے علی کب تک زندہ رہیں گے، کون مجھے آخری غسل دے گا یہ بھی سرکار جانتے ہیں. پھر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کو جو کپڑے پہنائے، اور کپڑا پہنانے کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کے منہ میں اپنی زبان کو رکھ دیا. سرکار کی زبان مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ عظمت والی زبان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کے منہ میں رکھا. مولائے کائنات اس زبان کو چوسنے لگے. کیا شان رہی ہوگی. مولائے کائنات سرکار کی زبان کو چوس رہے ہیں، سرکار مولائے کائنات کو اپنی زبان چسا رہے ہیں. گویا سرکار جب اپنی زبان چسا رہے ہیں تو سارا علم بھی پلا رہے ہیں، روحانیت بھی پلا رہے ہیں، طریقت بھی پلا رہے ہیں. کیا کیا پلا رہے ہیں؟ پلانے والے مصطفیٰ جان رہے ہیں، پینے والے علی مرتضیٰ جان. پلانے والے سرکار جان رہے ہیں اور پینے والے علی مرتضیٰ جان رہے ہیں. اتنا پلایا کہ پلاتے پلاتے سرکار نے ارشاد فرمایا، لوگو انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. اے لوگو سن لو، میں علم کا دروازہ ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پھر سرکار نے فرمایا جس کو علم کی ضرورت ہو وہ میرے علی کے پاس آئے. جس کو علم کی ضرورت ہو وہ میرے علی کے پاس آئے. اگر علی کے پاس آ کر علم کی بھیک مانگو گے اللہ تمہیں علم دے گا. اور اگر علی سے تم کٹ گئے کتنے بھی بڑے بن جاؤ عالم نہیں کہلا سکتے، علم تمہارے پاس نہیں آ سکتا. اور جب زبان چسائی، علم کا دروازہ جب بنایا، سرکار نے علم کا دروازہ مولائے کائنات کو ایسے ہی نہیں بنایا تھا. کیا شان ہے مولائے کائنات کی. مولائے کائنات فرماتے ہیں وہ زبان سرکار نے مجھے چسائی، اللہ نے میرے سینے میں اتنا علم ڈال دیا کہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ الحمد شریف جو ہم پڑھتے ہیں، مولائے کائنات فرماتے ہیں وہ زبان جو میں نے چوسی سرکار کی، اللہ نے اتنا علم میرے سینے میں ڈال دیا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی کتابیں ہو جائے گی کہ ان کتابوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ چاہیے. اتنی کتابیں ہو جائے گی کہ اس کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ چاہیے. اور پھر مولائے کائنات فرماتے ساری دنیا کے سارے علوم قرآن میں ہیں. ساری دنیا کے سارے علوم قرآن میں، سارا علم قرآن میں، سب کچھ قرآن میں، کوئی چیز قرآن سے میں باقی نہیں. جتنا ہو چکا، جتنا علم دنیا میں ایجاد ہو چکا، قیامت تک جو کچھ ایجاد ہونے والا ہے، جتنا ہے سارا علم قرآن میں. اور پھر فرماتے ہیں قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں. اور مولائے کائنات فرماتے ہیں ان نقطۃ تحت البا، فرماتے ہیں با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں خود ہوں. یہ لگتا ہے یہ بات آپ کے اوپر سے گئی ہے. سارا علم پوری دنیا میں جتنا علم ہے، یہ جتنا نجوم کا علم، قمراز کا علم، جتنا علم ہے،
فقہ کا علم ہو، میراث کا ہو، حدیث کا ہو، علم کلام کا ہو، علم منطق کا ہو، جغرافی کا ہو، تاریخ کا ہو، جتنا علم ہو دنیا جتنا پڑھ سکتی ہے پڑھ لے، اب تک قیامت تک جتنا علم ہے سارا علم قرآن میں۔ یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب آئی ہے۔ آج کوئی مصنف اگر کتاب لکھتا ہے تو کوئی بات چھوٹ جاتی ہے تو آخر میں کیا لکھتا ہے کہ یار کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو مجھے بتانا، لیکن یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے پہلے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، روشن کتاب ہے جس میں ذرہ برابر انگلی رکھنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سارا دنیا کا علم قرآن میں، قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں، اور مولا کائنات فرماتے ہیں با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں خود ہوں۔ اتنا علم مولا کائنات کے پاس، باب مدینۃ العلم کے پاس، اتنی شان سے اللہ نے ان کو نوازا۔ کیا شان ہے، ہجرت کی رات ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوتا ہے حبیب مکہ چھوڑو مدینہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا ابو بکر تم میرے ساتھ رہو گے، ابو بکر تم میرے ساتھ رہو گے، اور مولا کائنات سے فرمایا علی تم میرے بستر پر سو گے۔ آج سرکار کا بستر کوئی آرام کا بستر نہیں تھا، قتل کا بستر تھا۔ اب جان چلی جائے تب جان چلی جائے۔ دشمنان مکہ اور سارے جتنے کفار تھے وہ سارے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ بس ایسا موقع مل جائے کہ ہم معاذ اللہ بانی اسلام کو ختم کر ڈالیں۔ کیا شان ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم میرے ساتھ چلو گے، حالانکہ وہ راستہ بھی کٹھن تھا، سرکار کے ساتھ چلنا بھی کٹھن تھا، لیکن اس سے زیادہ کٹھن سرکار کے بستر پر آرام کرنا تھا۔ مولا کائنات سے سرکار نے ارشاد فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور پھر سرکار نے فرمایا علی گھبرانا مت، علی گھبرانا مت، آرام سے سونا، صبح اٹھنا، جتنی میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں وہ امانتیں میں تمہیں دے کر جاتا ہوں، صبح اٹھنا، سارے لوگوں کی امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا، سارے لوگوں کی امانتیں جب پہنچا دو تو علی آسانی کے ساتھ میرے پاس مدینے آ جانا۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کچھ نہیں جانتے، سرکار کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ لوگوں اپنا عقیدہ سدھار لو، عقیدے کی پرواہ کر لو، عقیدے کی حفاظت کر لو، اور اگر عقیدے کی حفاظت نہ کی تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ رات سرکار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے مکہ المکرمہ سے۔ مولا کائنات فرماتے میں اس رات چین کی نیند سویا، ذرہ برابر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، چین کی نیند۔ اگر معلوم ہو جائے کہ میں جس بستر پر سو رہا ہوں لوگ ابھی مجھے مار ڈالیں گے، وہ رات انسان کو نیند نہیں آئے گی، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں میں تو آرام کے ساتھ سویا تھا، چین کے ساتھ سویا تھا۔ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں، 3 دن تک مولا کائنات مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں امام رازی نے لکھا ہے کہ جس رات مولا کائنات سرکار کے بستر پر آرام سے سو رہے تھے وہ ہجرت کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل سے کہا اے جبریل اور اے میکائیل آج میری پاکی بیان مت کرو، میری حمد بیان مت کرو، میری تسبیح اور تہلیل بیان مت کرو، اے جبریل اور اے میکائیل آج کی رات اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو میرے حبیب کے در پر چلے جاؤ، میرے حبیب کے بستر پر میرا علی آرام کر رہا ہے، آج جاؤ تم علی کی حفاظت کرو، جاؤ علی کی حفاظت کرو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل آ کر وہاں حفاظت کرتے ہیں، اور پھر مولا کائنات 3 دن تک لوگ کی امانتیں سپرد کرتے ہیں، اور پھر آسانی کے ساتھ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ جب مولا کائنات مدینہ منورہ آ جاتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا اے علی کیا بات ہے، وہ رات تم بستر پر سوئے تمہیں ذرہ برابر ڈر نہیں لگا؟ قتل کا بستر تھا، سارے مشرکین مکہ ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے، علی کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ علی کا ایمان تو دیکھو۔ مولا کائنات سے لوگ پوچھ رہے علی تمہیں ڈر نہ لگا؟
تکلیف نہ ہوئی، احساس نہ ہوا کہ اب کوئی تلوار اٹھائے گا مجھے مار ڈالے گا؟ اے علی کیا تمہیں ذرا برابر ڈر نہ لگا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں کیا سمجھتے ہو میرا ایمان مضبوط نہیں ہے؟ میرا ایمان کوئی کمزور سمجھتے ہو؟ سنو اے لوگوں، اس دن جب میں سرکار کے بستر پر سویا تھا میرا ایمان اتنا مضبوط تھا، میں عقیدہ کر کے سویا تھا کہ یہ مشرکان مکہ جو ننگی تلوار لے کر میرے سامنے کھڑے ہیں وہ تو میرے قریب نہیں آ سکتے۔ میرا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ آج کی رات کے بارے میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سرکار کے بستر پر سویا ہوں، ملک الموت بھی نہیں آ سکتا ہے۔ سرکار کے بستر پر سویا ہوں، ملک الموت بھی نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے کیسے کہہ دیا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں تم نے سنا نہیں؟ سرکار نے کہا تھا علی سو جاؤ، صبح آرام سے اٹھنا، علی صبح آرام سے اٹھنا، لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا اور آسانی کے ساتھ مدینہ منورہ آ جانا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، میرے حبیب کی زبان نہیں بدل سکتی۔ سب کچھ بدل سکتا ہے، میرے حبیب کی زبان نہیں بدل سکتی۔ اور یہ وہ مولا کائنات ہیں جو فاتح خیبر ہے۔ مولا علی مشکل کشا ہے، لا فتح الا علی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور سیدنا سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ آپ نے تلوار دیکھی ہے؟ تلوار کا سرا جھکا ہوا رہتا ہے، تلوار کا سرا جھکا ہوا رہتا ہے۔ یہ تلوار کا سرا جھکا ہوا کیوں ہے؟ تلوار کا کام ہے کاٹنا، تلوار کا کام کاٹنا، یہ تلوار کا سرا جھکا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ تو سیدنا سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ تلوار کا سرا جھکا ہوا اس لیے ہوتا ہے کہ تلوار میدان میں آ کر اپنی جرأت اور بہادری دکھاتی ہے، اور تلوار میدان میں آ کر اپنی جرأت بہادری بعد میں دکھاتی ہے، میدان میں آ کر سب سے پہلے حضرت علی کی طاقت کو سلام پیش کرتی ہے۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، یہ مولا کائنات کتنی شان فاتح خیبر۔ در ہل جاتا ہے، در و دیوار ہل جاتے ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام وہ ہے کہ آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے، وہ خیبر کا دروازہ جو 40 گز اونچا ہے، 40 گز چوڑا ہے، مولا کائنات اکیلے اٹھا کر اسے پھینک دیتے ہیں اور خیبر کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ کئی سال کے بعد مولا کائنات کوفہ میں بیٹھے ہیں، لوگوں کی دعوت کی مولا کائنات نے، سارے کوفہ کے لوگ مولا کائنات کے گھر پہ کھانے کے لیے آئے، وہاں ایک اجنبی مہمان بھی آیا تھا۔ اس مہمان نے سنا کہ ایک علی تھے جنہوں نے فاتح خیبر، جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، خیبر کے دروازے کو علی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، اجنبی نے، اے لوگوں مجھے وہ انسان بتاؤ جسے دنیا علی کے نام سے جانتی ہے اور جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ علی ہے کون؟ اتنی طاقت والا آدمی کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا او سامنے جو سفید لباس میں پہن کر بیٹھا ہے وہی تو علی ہیں، یہی ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ اجنبی انسان جو حضرت علی کو نہیں جانتا تھا، اس نے دیکھا سفید لباس میں مولا کائنات کو، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، امامہ بھی پہنا ہوا تھا اور بالکل آسانی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان حضرت علی کو دیکھنے کے لیے قریب آیا، قریب آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ مولا کائنات اخروٹ کھا رہے ہیں، مولا کائنات اخروٹ کھا رہے ہیں، لیکن کمزوری اتنی ہے کہ اخروٹ ان سے ٹوٹ نہیں رہا، اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا۔ وہ نوجوان جیسے ہی آ کر مولا کائنات کو قریب سے دیکھتا ہے کہ اخروٹ چبا رہے ہیں، اخروٹ کو دانتوں سے توڑ رہے ہیں، لیکن اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا، تو وہ نوجوان دل ہی دل میں سوچتا ہے یہ ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکا تھا، ان سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینکا، یہ علی ہیں۔ ابھی سوچ رہا، ابھی دل میں سوچا ہی تھا، ابھی جیسے ہی سوچا مولا کائنات سنبھل کے بیٹھے، اور سنبھل کے بیٹھنے کے بعد کہا، اے نوجوان یہ بتا تو کیا سوچ رہا ہے، بتا تو کیا سوچ رہا ہے؟ نبی تو نبی کا داماد بھی دل کی باتیں جان رہا ہے، نبی کا داماد
غیب کی باتیں جان رہا ہے، دل کے راز جان رہا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نوجوان بتا تو کیا سوچ رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا نہیں حضور میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، میں تو بس صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو سوچ رہا ہے وہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں کہ تو میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ جو سوچ رہا ہے وہ تو بتا یا تو پھر میں بتاتا ہوں میرے بارے میں تو کیا سوچ رہا ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا حضور آپ ہی بتا دیجئے آخر کیا بات ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں تو یہ سوچ رہا ہے کہ بابا سے اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تو خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑا ہوگا، یہی تو سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور میں دیکھ رہا ہوں آپ اخروٹ چبا رہے ہیں، آپ سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے تو پھر آپ نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ کے پھینکا ہوگا؟ اب وہ نوجوان کہتا ہے مولا کائنات نے اتنی بات کہی، صحیح سے بیٹھے، امامہ صحیح کیا اور اپنے منہ سے اخروٹ نکالا اور اپنا منہ صاف کرنے کے بعد مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نوجوان اخروٹ کو چھوڑ، اب بھی کوئی خیبر کا دروازہ ہو تو بتا، علی آج بھی اسے اکھاڑ کے پھینکے گا۔ آج بھی اگر کوئی دروازہ ہو تو بتا، علی آج بھی خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینکے گا۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا اے انسان سن، یہ اخروٹ کو میں توڑ رہا تھا اپنی جسمانی طاقت سے، اخروٹ کو میں توڑ رہا تھا اپنی جسمانی طاقت سے، خیبر کا دروازہ میں نے اکھاڑا تھا اپنی ایمان کی طاقت سے۔ یہ مولا کائنات ہے۔ 21 رمضان کو ہمیں مولا کائنات کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آج کی آنے والے 21ویں رات مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ ہے، تو آپ حضرات اپنے گھر پر ضرور ان کے نام کی فاتحہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کر لیں۔